میری مخالفت کر رہے تھے ابو بکر نے مجھے مال بھی دیا ہے، جان کے ساتھ بھی میری مدد کی ہے، یہ تو میرا وہ ساتھی ہے۔ آپ کی سخاوت بھی بہت بڑی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھائی مال چاہیے، پیسے دو، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جیش العسرہ کے موقع پہ آپ گھر کا سارا سامان لائے تھے، اور مورخین نے تو لکھا ہے کہ آپ منقول یہی بات ہے کہ آپ اپنی دیواروں پہ بھی ہاتھ مارتے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، جو بھی چیز ہے۔ یہی تو منافق کہا کرتے تھے نا، منافقوں کو نا سکون نہیں آتا۔ جو منافق ہوتا ہے نا اس کی زبان ہوتی ہے ایسی کہ وہ اس کو آرام سکون نہیں ہے، تو وہ ہر بات پہ اعتراض کرے گا۔ یہی ایک موقع تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اتنا سارا سامان، گھر کا سارا سامان لائے۔ یہی موقع تھا کہ ایک صحابی ایسے بھی تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بندے سارے برابر تو نہیں ہوتے، انہوں نے کیا انہوں نے کسی کی مزدوری کی، کوئی چند کلو کھجور، 2-4 سیر کھجور کے ملے، انہوں نے آ کے اسی سامان میں رکھ دی۔ منافقوں نے کیا کہا، منافق کہنے لگے کہ لو یہ مسلمان ہے، ابو بکر کو دیکھو دکھلاوے کے لیے سارا مال لے آئے، اور اس کو دیکھو اس کے چند کلو کھجوروں کی اللہ کو کیا ضرورت تھی، اس نے آ کے اپنے چند سیر کھجور کے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین کو کہ اپنا منہ بند کرو، یہ وہ میرے صحابہ ہے جن کا اخلاص رب جانتا ہے۔ ابو بکر اگر سارا سامان لے کے آئے ہیں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے لے آئے ہیں، اور اگر وہ چند سیر کھجور کے لیے آئے ہیں وہ بھی رب کی رضا کے لیے لے آئے ہیں، یہ کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ ان کے سخاوت کا انداز یہ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اچھی بات کرتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، لوگ آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن منافقین وہ کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے۔ اس طرح حضرت سیدنا ابو بکر کی بات، بہرحال آپ کا جو سخاوت کا باب ہے نا وہ بھی بہت وسیع ہے۔ ایک ایک بات کو اگر کھولتے جائیں تو پتہ چلتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے سے بھاری جملہ مجھے نہیں ملا کہ آپ نے فرمایا جتنے ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع دیا ہے اتنا کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ اور پھر آپ اتنے سخی باب الصدقہ سے اوروں کو بھی بلایا جائے گا جو صدقہ کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، پھر روزہ دار ہے، اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک منہ کو بند رکھنا، کوئی چیز نہ کھانا پینا، خواہشات نفس سے دور رہنا، یہ بھی بڑی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ باب الریان سے لوگوں کو بلایا جائے گا، بھائی آج روزے دارو، تم نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، آج یہ دروازہ جنت کا تمہارے لیے ہے۔ اور اسی طرح جب ان دروازوں کا ذکر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نمازیوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والوں کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، سخی سخاوت کرنے والوں کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، 1897 نمبر پہ 1897 آپ حدیث مبارکہ دیکھیے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر ان سارے دروازوں سے تو رب آپ کو ہی بلائے گا، یہ آپ کی ہی ساری صفات ہیں، باب الصلاۃ سے آپ کو فرشتے آواز دے رہے ہوں گے کہ ابو بکر آپ نے رب رسول کے لیے اتنا کام کیا ہے تو آپ باب الصلاۃ سے ہی داخل ہو جائیں، باب الجہاد سے بھی آپ کو بلایا جا رہا ہوگا، باب الصدقہ سے، باب الریان سے آپ کو بلایا جا، ہر دروازے سے آپ کو بلایا جا رہا ہوگا۔ اور بلانے کا انداز کیا ہوگا؟ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسا شخص داخل ہوگا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ جنتی اس کے لیے مرحبا مرحبا کہہ رہے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر نے یہاں بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو دیکھ سکیں گے؟ یہاں ہمارے درمیان کوئی وہ بندہ بیٹھا ہے جس کا جنت میں جنتی بھی استقبال کریں؟ حضور نے فرمایا ابوبکر تم ہی تو وہ آدمی ہو جس کے لیے جنتی بھی استقبال کریں گے، وہ آپ کے لیے کہہ رہے ہوں گے، مرحبا مرحبا کے الفاظ کہہ رہے ہوں گے۔ اور آپ کی جو سخاوت کی ہم بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو الریاض النظر کی آپ روایت پڑھیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا آپ کو نہیں تعلق تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے خرچ کر لیے، نہیں، بس اللہ کے نام پہ پیسے جانے چاہیے، یہ ان کا ایک منشور تھا۔
حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آزاد کروایا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ 5 اوقیہ سونے کا ایک وزن بنتا ہے جس کے تقریباً کوئی 32 تولوں کے برابر آج کل بنتا ہے۔ 5 اوقیہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے غلام تھے نا، اس مالک نے کہا تھا، حضرت ابوبکر آتے جاتے کہتے تھے یار اس کے پیسے لے لیں آپ مجھ سے اور اس کو آزاد کر دیں، کیوں اس کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کیونکہ کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ تو کوئی جائیداد کوئی زمین کا جھگڑا تو نہیں تھا، بس یہی تھا بھئی یہ کیوں بلال ہے تو یہ کیوں احد احد کرتا ہے، اللہ کا نام کیوں لیتا ہے، محمد الرسول اللہ کیوں کہتا ہے، بس جھگڑا تو یہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی آتے جاتے ان کو کہتے تھے کیوں ظلم کرتے ہو اس کے اوپر، غلام ہے تو میں پیسے دیتا ہوں چھوڑ دو۔ بلاخر اس نے کبھی کہہ دیا کہ مجھے آپ 5 اوقیہ دے دیں، اوقیہ ایک سونے کا وزن ہے، میں کہہ رہا ہوں 32 تولوں کے تقریباً کوئی لگ بھگ بنتا ہے، تو آپ اس کو لے جائیں ہم آزاد کر دیتے۔ حضرت ابوبکر انہوں نے اپنے حساب سے 5 اوقیہ بہت زیادہ مانگا، حضرت سیدنا ابوبکر نے وہ دے دیا، حضرت بلال کو آزاد کروا لیا۔ اور اگلی بات بڑی پتہ کی ہے کہ کافر کہنے لگے ابوبکر آپ بھی بڑے عجیب بات ہے، آپ بھی بڑے عجیب بندے ہیں اور عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کی کیا قیمت ہے 5 اوقیہ، اگر آپ نے 1 اوقیہ کہنا تھا ہم نے تو اس میں بھی دے دینا تھا۔ ابوبکر نے کہا وہ قیمت میں نظر کی بات ہوتی ہے نا، تمہاری نظر میں اس کی قیمت نہیں ہے نا، تمہیں پتہ نہیں ہے نا بلال کی قیمت تمہاری، تم تو 5 اوقیہ کہتے ہو، تم نے اگر 100 اوقیہ بھی مانگنا تھا تو میں نے وہ بھی دے کے بلال کو آزاد کروا دینا، کیونکہ قیمت ہوتی ہے نظر کی، انسان پہچان لے کسی کو تو پھر ہی قیمت بنتی ہے نا، اگر پہچانا نہ جائے تو پھر وہ آپ نے مثال سنی ہے کہ کوئی سونا کوئی لال اگر کسی سبزی والے کے پاس لے جائیں تو اس کی کیا قیمت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، 5 اوقیہ لے کے بیٹھے ہو اور تم کہتے ہو 1 مسکال چھوٹا سا اگر سونے کے کوئی ٹکڑا بھی دے دیتے تو ہم نے اس کو آزاد کر دینا تھا۔ میں ابوبکر کہتا ہوں تم نے 100 اوقیہ مانگنا تھا تو میں 100 اوقیہ بھی دے دیتا۔ اللہ اکبر، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ان کا تو یہ اخلاص تھا اور خوف خدا، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کتنا رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ خلیفہ ہیں، عاجزی انکساری اتنی ہے کہ بچیاں اگر کہہ دیں کہ ابوبکر ابوبکر حضرت جی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ تو ہماری بکریوں کا دودھ ہمیں دھو کے دیا کرتے تھے، کون دے گا؟